رزق کے اندر برکت کیسے ہو اس کے چند اصول ہیں۔ پہلا اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی، دیانت، سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے۔ دلیل اس کی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کر بیچا۔ صداقت، امانت، دیانت، فراست، ان چیزوں کو استعمال کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال کا منافع عام معمول سے دگنا منافع ہوا، جس پر خدیجہ کبریٰ حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع روٹین میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پرایا تھا، امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی، فراست اپنی تھی، جب ان صفات کو پرائے مال پہ استعمال کیا، اللہ نے اس میں دگنا نفع دے دیا۔ اے بندے، تو ان صفات کو اپنے مال پہ استعمال کرے گا، اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرمائے۔ اس لیے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور 1 حصہ رزق باقی نوکریوں میں، اور یہ تجارت یہ انبیاء کا کام۔ اس لیے دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا۔ تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک تو وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ضرورت ہے نا، آج کئی دوست اس میں پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بجائے الگ الگ کسی کو بتائیں، کیوں نہ دوستوں کو سب کو ہی بتا دیں، فائدہ ہو جائے گا، بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر تو یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، کم از کم استغفر اللہ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، دیکھو دلیل قرآن پاک سے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال، مال سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرماتے، پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اسی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے۔ مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے روز کا تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، 5 بھی کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل۔ تو مقدار کو مت دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ اس حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو صدقہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر حدیث میں یہ بات فرمائی۔ اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے تو صادق و امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ تیسری بات، کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے۔ کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کے اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے، ایسا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ تو ہم بھی اگر کسی پر احسان کریں تو یوں چھپ کے کریں۔ تو ایک استغفار کرنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا، اور چوتھا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنا یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ چنانچہ ایک بندے کا اگر کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ جا کے کام شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں رزق کھول دیں۔ اور ایک آخری بات حدیث پاک میں جو کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ جو آدمی آتا تھا نا جی کہ اللہ کے نبی میرے رزق کی تنگی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اچھا حج کر کے آؤ،
حج کر کے آؤ. ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی، اس کے لیے جوان بھی تیار ہوں گے، بوڑھے بھی تیار ہوں گے. تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جائے.